السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پہلے تو معذرت ایپیسوڈ نہ دینے پر، اور وجہ یہ تھی کہ 9-10 محرم کے دن تھے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہے، یہ احترام کی تقدس کے قابل ہے، لیکن یہ 2-3 دن کی خاصیت زیادہ ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ تو بس اس وجہ سے دل نہیں مانا ان 2 دنوں میں ایپیسوڈ دینے کو۔ باقی آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے انتظار کیا، میرا ساتھ نہیں چھوڑا، چینل سبسکرائب کرنے کی دھمکیاں نہیں دی۔ جی تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ آج رات ایک اور ایپی آئے، تو بس پھر جلدی سے اچھے ریویو دیں۔ اگر رسپانس اچھا آیا تو نیکسٹ ایپی بھی رات تک کر دوں گی۔ یہ اب آپ کے لائک پر اور کمنٹ کرنا۔ ناول کا نام ہے راز عشق عیاں ہوا، اور اس کو لکھا ہے فضا نور نے۔ قسط نمبر 10۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے ایلین تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ حارث نے کافی کا کپ شالان کی طرف بڑھاتے کہا۔ وہ دونوں اس وقت شالان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ شالان وانیہ کی شادی کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے ڈسٹرب تھا، یہاں تک کہ وہ یونین بھی نہیں آیا تھا۔ حارث اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب بھی اسے ڈسٹرب ہوتا تھا تو وہ خود کو زیادہ تر تنہائی میں مصروف رکھتا تھا۔ وہ آج ہی اس کا حال احوال جاننے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ حارث اس کی فیملی کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اس نے آتے ہی اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ ڈھکے چھپے لفظوں سے اسے حویلی کے حالات بتائے۔ دونوں نے ڈنر ساتھ ہی کیا تھا، جسے شالان نے بنایا تھا، اور اب کافی حارث بناتے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس وقت وہ بالکنی کی چیئر پر بیٹھے ٹیرس کے ٹھنڈے موسم میں گرم کافی انجوائے کر رہے تھے، جب حارث نے کچھ یاد آنے پر اس سے ایلین کا ذکر کیا۔ شالان نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، وہ اب سامنے دیکھنے میں مصروف تھا، کیونکہ وہ خود پر ایلین کی پسندیدگی کی نگاہیں نوٹ کر چکا تھا۔ اس کے لیے وہ نگاہیں ویسے ہی عام سی تھیں جیسے دوسری لڑکیاں اس پرسنالٹی سے متاثر ہوتے پسندیدگی سے اس کی طرف دیکھتی تھیں۔ تمہیں کیسی لگتی ہے ایلین؟ حارث نے اس کے جواب نہ دینے پر دوسرا سوال پوچھا، تو اس دفعہ شالان نے کافی کا گھونٹ بھرتے اسے گھور کر دیکھا، جسے اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی، اور جیسے حارث تو اس کی نیچر جانتا ہی نہ تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بس یہی تو پوچھا ہے، تمہیں ایلین کیسی لگتی ہے؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ تم نے یہ پوچھا کیوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں میرا؟ وہ اب ناراض لہجے میں پوچھنے لگا۔ یار ایک نہ تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو، روٹھی محبوبہ کی طرح۔ کبھی کبھی سب جانتے ہوئے بھی تمہارے سوالات بے حد بکواس جو ہوتے ہیں۔ وہ بولتے دوبارہ کافی کا گھونٹ بھر گیا، اور اس دفعہ حارث نے اسے گھورا۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی پر چڑھ رہے ہو؟ اب دوسرا سوال آیا تھا حارث کی طرف سے۔ فی الحال سوچا نہیں ہے، آ جانا یار تھوڑی دیر کے لیے، میں بھی تو ہوں تیرے ساتھ، اور اس نے تو خصوصی تجھے انوائٹ کیا ہے۔ کاش کوئی ہمیں بھی کرتا تو ہم بھی بھاگے چلے جاتے۔ وہ اسے کہتا اینڈ میں دہائی دے رہا تھا۔ تو اور میں ایک ہی ہیں، سمجھ لے اس نے تجھے ہی انوائٹ کیا ہے، تو چلے جانا، شالان نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن لڑکیاں تو شالان شاہ پر فدا ہیں، میری شکل شالان شاہ جیسی نہیں ہے۔ پھر تو ایسا کر، ایک گلاس میں پانی لے اور ڈوب کر مر جا، وہ کہتے کافی کا کپ مگڑے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حارث اب یہ سوچ رہا تھا کہ ایک گلاس پانی میں اس کی نگاہیں تک نہ ڈوبے، وہ پورے کا پورا کیسے ڈوبے گا؟ رات نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور اس قدر گہری اور پرسکون، جیسے دنیا کا تمام سکون اس کے پہلو میں موجود ہو۔ لیکن صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ سکون غائب تھا، کیونکہ اخیان خان اس کے پہلو میں نہیں تھا۔ وانیہ نے گیلے بالوں کو سلجھاتے خالی کمرے کی طرف دیکھتے سخت سانس کھینچی۔ وہ پرپل کلر کے ہلکے کام والے لباس سے تن کیے ہوئے تھی، جو اس کی کھلی رنگت پر بے حد جچ رہا تھا۔ گیلی زلفیں پشت پر بکھری سی تھیں، بالائی لب پر ستم گر کے دیے گئے نشان حق کا نشان تھا۔ رات آخری پہر تک وہ اپنے لبوں پر جلن محسوس کرتی رہی تھی۔ اسے ہر جلن اس کی قربت کی آگ سی تپش دل و جان سے قبول تھی۔ بھرے بھرے انابی لب کل رات کی اس کی شدت سے گلابی پڑتے تھوڑے اور ابھرے سے تھے۔ اس نے دوپٹہ اٹھاتے شانوں پر رکھا جب اخیان خان کمرے میں آیا۔ بلا ارادہ نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی،
اور وہ پلک چپکنا بھول گیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی، اس کی خوشبو نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے جو اس کے دل و جان میں بستی تھی۔ آج وہ اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں پورے حق سے موجود تھے۔ یہ احساس بے حد پرمسرت خیز تھا۔ پرپل کلر اس پر بے حد جچ رہا تھا، تضاد اس پر اس کے کالے کھلے بھیگے بال اور آنکھ کے پاس اس کا دشمن دل۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پاس آیا تھا۔ اسے زندگی کی یہ صبح بے حد خوشگوار محسوس ہوئی تھی۔ السلام علیکم، وانیہ نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ وہ اس کی کیفیت نوٹ کر چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کے گرد جھولتی گیلی لٹ کو نرمی سے پیچھے کیا۔ وہ حواسوں میں ہوتا تو اس کے سلام کا جواب دیتا۔ وہ شاید بھول چکا تھا کہ وہ کمرے میں کیا کرنے آیا تھا۔ وہ کمرے میں موجود تھی تو جیسے تمام دنیا اس کے کمرے میں آ بسی تھی۔ خیان کا خود کا دل جیسے ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ وانیہ نے مسکراتے اور اس کے نزدیک ہوتے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے سینے پر جمائے تھے۔ وانیہ کے وجود سے اٹھتی بھیمی بھیمی سی خوشبو خیان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ہاتھ بلا ارادہ اس کے دل کو چھونے لگا جو اس کے گہری کالی آنکھوں اور بالوں کے ہم رنگ تھا۔ وانیہ نے اس کے لمس پر پرسکون ہوتے آنکھیں موندی تھی۔ اس دل کو چھوتے ہی خیان کو ایکوا بلو آنکھیں چمکی تھی۔ وہ اب چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس دل پر اپنے انابل لبوں کا لمس رکھتا، وہ رک گیا تھا۔ وانیہ نے اپنے چہرے پر گہری گرم سانسیں محسوس کرتے آنکھیں وا کی تھیں۔ اس نے خود ہٹ جھکے خیان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایکوا بلو آنکھوں کی چمک ماند پڑی۔ وہ برق رفتاری سے پیچھے ہوتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وانیہ نے اس کی جگہ دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ سیکنڈز میں وہ اس دور سے غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کی خوشبو اس کے چاروں اور تھی۔ اس کے ہاتھ کا لمس ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی، رفتہ رفتہ نمی پلکوں کی باڑ پر پھیلنے لگی۔ وہ شدت سے ہاتھوں پر چہرہ چھپائے رو پڑی۔ دل میں عشق کی راکھ سی جلنے لگی۔ وہ ظالم نہیں تھا، وہ انتہا کا ظالم تھا۔ اپنے لمس سے متعارف کروا کے منہ کے بل گرا دیتا تھا۔ وہ سر اٹھاتی، دوبارہ ہمت کرتی، چہرہ صاف کرنے لگی۔ رونے سے چہرہ سرخ کندہاری ہو گیا تھا۔ چھوٹی اور کچھ ترچھی سی ناک بے حد لال ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اتارتی، صوفے پر پھینکتی، برش اٹھائے بے دردی سے گیلے بالوں کو برش کرنے لگی۔ جب وہ بھیگے چہرے سے واش روم سے آیا، خیان کی ایکوا بلو آنکھیں لال پڑ رہی تھیں۔ وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھا تو اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے، ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے وانیہ کا برش کرتا ہاتھ پکڑا جو وہ بے دردی سے اپنے بالوں میں پھیر رہی تھی، اور اس بے دردی سے نہ جانے کتنے بال ٹوٹ چکے تھے۔ یہ کیا جنگلی پن ہے؟ وہ اس کلائی موڑتے، اس کا رخ اپنی طرف کھینچتے پتھریلے لہجے میں بولا۔ اس کی محترم آنکھیں اور سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے اس نے لب پہنچے۔ مطلب وہ شدت سے روئی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سا جنگلی پن دکھا دیا ہم نے آپ کو؟ وہ خیان کے اسپاٹ چہرے کی طرف دیکھتے بولی۔ وانیہ، آپ اچھے سے سمجھ رہی ہیں کہ ہم کس بات کا حوالہ دے رہے ہیں؟ اس نے کہتے اس کے ہاتھ سے برش چھینا تو نظر برش پر پڑی۔ کتنے ہی بال ٹوٹتے اس برش میں تھے۔ اس دفعہ خیان کا چہرہ لال ہوا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ وہ برش ڈریسنگ پر پھینکتے اس کا مکمل رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ نگاہ بالوں پر تھی۔ میرے بال ہیں، میری مرضی ہے، وہ اس سے کلائی چھڑواتے بولی۔ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، سب پر خیان خان کا حق ہے۔ مکمل وانیہ شاہ خیان خان کی ہے۔ وہ چہرہ اس کے نزدیک کرتے پھنکارا۔ اس کے وجود میں آگ سی جل اٹھی تو یوں اس کے بالوں کا حال دیکھتے۔ حق کی بات مت کرے ورنہ پھر تو میرے بھی آپ پر بہت سے حق نکل آئیں گے۔ وہ چہرہ اٹھاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اس کی اٹھی تھوڑی چیلنج کرتی نگاہیں اس کی ہر ادا سے مغرور بنا رہی تھیں، اور اس کی مغروریت اسے خیان خان کی بیوی قرار دیتی تھی۔ ایک حق تو آپ رات کو لے چکی ہیں، اور اپنی حالت دیکھ لیں، وہ کہتے نگاہ اس کے سوجے ہونٹوں پر جما گیا۔ اس کے لہجے کی معنی خیزی اور غمگین نگاہوں پر وانیہ کے چہرے پر حیا کے رنگ کھلے۔ اب کوئی اور حق کی بات کرتے سوچ لیجیے گا، کیا آپ سہن کر پائیں گی؟ وہ کہتے اس کی گردن کی طرف جھکتے اس کے وجود کو مدہوش کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں انڈھیلنے لگا۔ جب اس کی نگاہ وانیہ کی بیوٹی بون پر پڑی، خراشوں پر پڑی، اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دوبارہ ہاتھ بڑھاتے ان خراشوں کو چھوا۔ کیا کیا ہے یہاں پر آپ نے؟ وہ اس کے سرد لہجے میں پھنکارا۔ وانیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ کن خراشوں کا پوچھ رہا تھا۔ لہنگے کی چولی پر بھاری کام ہوا تھا۔ وہ بغیر لباس بدلے ہی تمام رات خیان کے حصار میں رہی تھی۔ اسی وجہ سے کچھ اس کی گردن اور اس کی بیوٹی بون پر بھاری کام سی کندھوں پر خراشی آئی تھیں۔
کچھ خاص نہیں، لہنگے کی شرٹ سے ہو گیا، وہ لاپرواہی سے بولی جب اخیان نے اسے اپنے اور کھینچتے کندھوں سے اس کی شرٹ سرکائی، بلو اسٹرپ اس کے کندھوں پر چمکائی۔ اخیان کی آنکھوں میں نشہ سا طاری ہونے لگا، اس کے کندھوں پر بھی ہلکی ہلکی ریشز کے نشان تھے۔ وانیہ شاہ کا چہرے سمیت وجود بھی شرم سے گلابی پڑنے لگا۔ اخیان انگوٹھے کو ان نشانوں پر رکھتے نرمی سے رب کرنے لگا۔ آج کے بعد آپ کبھی بھی کوئی ایسا لباس نہیں پہنیں گے جو آپ کے وجود کو تکلیف پہنچائے، وہ کہتے نرم پوروں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وانیہ کے وجود میں بے چینی سی سرایت کرنے لگی، وہ ہچکچاتے پیچھے ہٹی جب وہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہم کلام ہوئیں، وہ اب جھکتے ان خراشوں پر انابی لبوں کو رب کرنے لگا۔ وانیہ سے سکتی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی، جو اب بیوٹی بون سے ہوتا لبوں کی حدود کو مزید نیچے کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کے لمس ہر کسمسانے لگی جب وہ اس کے احتجاج پر اس کی کمر میں انگلیاں پویس کرتا، مزید اسے خود میں بھیجتا، اپنے لبوں کی سختی اس کے گردن سے نیچے بڑھ گیا۔ وانیہ کی گردن بے ساختہ پیچھے کی طرف سرک گئی، وجود میں جذبات کی حدت سے جلنے لگی تھی، آنکھوں میں نشہ خمار سا بڑھ کے اترنے لگا۔ وانیہ کے ہاتھ بے ساختہ اس کے کندھے سے سرکتے گردن کے پیچھے سرکنے لگے، لبوں کا نرم لمس بھیگی گردن سے ٹکرانے کی دیر تھی۔ اخیان جیسے خود پر سے اختیار کھونے لگا، وہ بے حد سختی سے مزید تر مزید اسے خود میں بیچ رہا تھا، جیسے اسے اپنے وجود میں شامل کر لینا چاہتا ہو۔ وانیہ کو اس کا سختی سے خود میں بار بار کھینچنے پر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کمر چٹک جائے گی، لب جیسے آج ہی گردن کا سارا رس نچوڑ لینا چاہتے تھے۔ وہ چند پل میں ہی اس کی سانسیں منتشر کرتا اس کے وجود میں میٹھا سا درد اجاگر کر رہا تھا۔ اخیان کا ہاتھ سرکتا اس کے نشیب و فراز پر ٹھہرا اور لب بیوٹی بون سے نیچے کی طرف سرکتے دانتوں سے شرٹ کے گلے کو کھینچتے مزید نیچے کرنے لگے، جب ہاتھ نے دھڑکنوں کو ہتھیلی میں قید کرتے جھٹکے سے دباؤ بڑھایا، ساتھ ہی دانتوں نے اس کی نازک فراق کے گلے کو کھینچا، جو نازک کپڑا ہونے سے چیخ کی آواز سے پھٹتا چلا گیا، اور دھڑکنوں کی شدت پر وانیہ نے بے ساختہ چیختی اخیان کا نام لے گی۔ اخیان! وہ چیختی اسے پکار بیٹھی۔ اس نے اس کی دھڑکنوں کو اس قدر شدت سے قید کیا تھا کہ پل میں اس کی کالی آنکھیں نم ہوتی بھیگی تھیں۔ اس کے چیخنے پر اخیان خان جیسے کھوتے ہوئے حواسوں سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے سرخ چہرے سے لال ہوتی نگاہوں سے سر اٹھاتے وانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اس کی شدت پر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس کے ہاتھ کی سختی دھڑکنوں پر برداشت کر رہی تھی۔ اخیان کی نگاہ پھٹ چکے گلے سے نظر آتے گہرے وجود سے ہوتی اپنے ہاتھ پر گئی، جس نے اس کی دھڑکنوں کو قید کیا ہوا تھا۔ وانیہ اس کے چہرے پر جذبات کے تاثرات دیکھتی شرم سے لال پڑ رہی تھی، اس کے وجود کی حدت، اس کی نگاہیں اس کے بہکتے جذبات کی عکاسی کرنے لگے تھے۔ وہ نرمی سے اس کی دھڑکنوں کو آزاد کرتا، اس کے نظر آتے گہرے وجود سے نگاہیں چراتے رخ پلٹتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وانیہ نے ایک نظر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے رخ موڑتے آئینے میں اپنی ہلیوں کو دیکھا، وہ پل میں جذبات میں بہکتا اس کی کیا حالت کر گیا تھا۔ اس کی گردن اس کے لبوں کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھی، فراق کا گلا دانتوں کے دباؤ سے پھٹ گیا تھا اور دھڑکنیں شدت سے دھڑک رہی تھیں۔ چینج کر لیں، مورے نیچے انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کہتا ڈریسنگ کی طرف بڑھتا، وہاں سے بلو کلر کی خوبصورت کام سے مزین شرٹ اور نیچے بلو ہی کیپری جس کے ساتھ اورنج دوپٹہ تھا لباس لیے دوبارہ وانیہ کے پاس آیا۔ یہ پہن لیں، وہ لباس اس کی طرف بڑھاتے بولا، تو وانیہ نے چونکتے اس کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف سے دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ وانیہ نے لباس پکڑتے ڈریسنگ کی طرف قدم بڑھائے جب وہ دوبارہ اس کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے۔ دھڑکنوں کا بلاؤز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کلر کے ساتھ وہ میچ کر جائے گا، وہ بال بناتے مصروف انداز میں بولا، جبکہ اخیان کے الفاظوں پر وانیہ نے اب گردن موڑتے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب آپ کو یہ کلر پسند آیا ہے؟ وہ فی الحال اپنی شرم کو سائڈ پر رکھتے بولی۔ ہمیں کیا پسند آیا کیا نہیں یہ آپ فی الحال رہنے دیں، اس پر کسی دن پھر صحیح آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ہم۔ وہ سر اٹھائے وانیہ کی طرف معنی خیز سے دیکھتے بولا، آج کیوں نہیں؟ وہ کہتے اب جان کر پھر ڈریسنگ کے سامنے آتی اس کی طرف چہرہ کیے آئینے میں نظر آتی اپنی پشت کو دیکھتی فراق کی زپ کھولنے لگی۔ اخیان نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو جواب کا انتظار کرتی اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے ایک جھٹکے میں اپنی زپ کھول گئی تھی۔ فراق کندھوں سے سرکتے نیچے کی اور گرنے لگا جب وانیہ نے ایک ہاتھ کا ہالہ سختی سے دھڑکنوں کے گرد بنایا، جبکہ اخیان شوق کی کیفیت میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا،
جس کے کندھے اور نشیب و فراز کی گہرائی ہلکی سی واضح ہو رہی تھی۔ سوری، مجھے زپ کھولنی تھی، وہاں ڈریسنگ میں کیسے کھولتی؟ یہاں آئینے کے سامنے ایزیلی کھل گئی ہے، وہ کہتی اب اخیان کے سامنے آئی، اس کی ایکوا بلو آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا میرے سوال کا، آج کیوں نہیں آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتے؟ وہ جس حالت میں اخیان کے سامنے کھڑی تھی، شرم کے مارے اس کا وجود ہلکی کپکپاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بن رہی تھی۔ اخیان نے غور سے اس کے کانپتے وجود کو نگاہوں کی سطح میں رکھتے آئی برو کرتے بیوی کی دلیری کو داد دی۔ وہ اب سنجیدگی سے قدم اس کی طرف اٹھانے لگا۔ وانیا نے قدم پیچھے لینے شروع کیے، جو اس کے چہرے کی طرف دیکھے قدم اسی کی طرف بڑھاتے جا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی، جب پیچھے دیوار سے لگتی وہ رک گئی، لیکن اخیان کے قدم نہ رکے۔ وہ نزدیک آیا، مزید نزدیک۔ جاننا چاہتی ہیں تفصیل آج آپ؟ وہ اس کی ایک ہاتھ کی کلائی پکڑ گیا۔ وانیا نے پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ جان تو اس کی تب نکلی جب اس کے ہاتھ نے دوسری کلائی کو بھی تھاما، جو اس نے سینے پر رکھتے فراق جو نیچے ڈھلکنے سے روکا ہوا تھا۔ وہ اس کے پہلے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، جب وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا، اس کے سینے سے الگ کرتے، اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر پر دیوار سے پن کر گیا۔ فراق زپ کھلنے سے بے حد لوز تھا، ہاتھ کے اٹھنے سے وہ فوراً سرکتا قدموں میں گرا۔ وہی وانیا کا دل بند ہوا۔ وہ تو اسے تھوڑا چھیڑنے کا سوچ رہی تھی، اور اخیان نے اسے ٹھیک سے چھیڑنے کے الفاظ سمجھائے تھے۔ وہ اسے ڈرتے پکارتی جب اخیان نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی، ایک ہاتھ ابھی بھی اس کی کلائیوں کو قید کیے دیوار سے پن کیے ہوئے تھا۔ اب آواز نہ آئے آپ کی، تفصیل جاننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے، وہ کہتے انگلی کو ٹریس کرتا تھوڑی پر لایا اور تھوڑی سے نیچے گردن کی ہڈی پر۔ وانیا نے خشک پڑتے حلق کو تر کرنے کے لیے تھوک نگلا، جس سے اس کی اشارہ ہڈی کی حرکت اخیان نے اپنی انگلی پر بخوبی محسوس کی۔ وانیا کی سانسیں منتشر ہونے لگی جب ہاتھ مزید نیچے سرکا، اس کے ساتھ ہی اخیان کی نگاہیں بھی ہاتھ کے ساتھ سفر کرنے لگیں۔ دھڑکنوں کا رقص بے حد دل فریب تھا۔ لوز ٹرپ سے جھانکتے گہرے نشیب و فراز دیکھتے اخیان کو اپنے لب سوکھتے محسوس ہوئے۔ اس کا وجود بے حد بھرا ہوا تھا، اس کی سانسوں کی روانی سے اوپر نیچے ہوتا روپ جان لیوا تھا۔ اخیان کے ماتھے پر شبنمی قطرے چمکنے لگے۔ اخیان کی نگاہوں کے غور سے خود کے نشیب و فراز پر دیکھتے وانیا کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ اپنی ہی لگائی آگ میں جھلسنے لگی تھی۔ جب وہ مزید اس کے نزدیک ہوا، وانیا نے سانس روکا، اور سانس روکنے سے دھڑکنوں کا رقص رکا تھا، جو اخیان کو ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ سانس لے وانیا، وہ گمگیر لہجے میں بولا۔ اس کی نگاہیں تو جیسے اس کے وجود سے چمٹ ہی گئی تھیں۔ وانیا کا چہرہ بے حد لال ہو رہا تھا۔ وانیا نے سانس خارج کیا جب اخیان کے ماتھے پر پڑے بل ٹھیک ہوئے۔ گہرے سانس لے وانیا، گہرے، بے حد گہرے اور تیز، وہ اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا اپنے سینے سے مس کرتے بولا۔ اس کی ڈیمانڈ پر وانیا نے آنکھیں بند کرتے گہرے سانس بھرے۔ وہ اس کی نظروں سے اچھے سے جان گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ اور سانس لے، اس نے گمگیر سرگوشی کی۔ وانیا کو اب واقعی تیز سانس لینا پڑ رہا تھا، کیونکہ اب اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وانیا کا تیز سانس بھرتے رقص تب آہستہ پڑا جب اپنی دھڑکنوں پر اخیان کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں واں کی تو وہ اس کے وجود پر جھکا تھا۔ اخیان نے ہاتھ کی مدد سے اس کی دھڑکنوں کو نرمی سے چھوا۔ وانیا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا جب اس نے اس کے بلاؤز میں انگلی الجھاتے اسے نیچے کی اور کھینچا۔ دھڑکنیں ہلکے سے پردے سے آزاد ہوتی اس کے ہاتھوں سے مس ہونے لگی۔ وہ جان لیوا نظارہ دیکھتے اخیان کے پل میں حواس سلب ہوئے۔ آئی لائک پنک، وہ بے شرمی سے کہتے جھکتے ہی لگا جب روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اخیان نے یوں ہی جھکے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اسے یہ مداخلت ذرا پسند نہ آئی تھی۔ دروازہ تواتر بجایا جا رہا تھا جب اس نے آنکھیں کھولتے اپنے بے حد نزدیک ایک خوبصورت منظر دیکھا۔ اس نے آگے ہوتے نرمی سے اپنے لبوں کو اس سے مس کیا۔ وانیا نے سختی سے مٹھیاں بند کی، اس کا وجود کانپ اٹھا۔ وہ نرمی سے لبوں کو رب کرتے پیچھے ہوا اور جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتے صوفے کی طرف گیا۔ وانیا کانپتے وجود اور کپکپاتے ہاتھوں سے بلاؤز ٹھیک کرتے نیچے جھکتے فراق کو دوبارہ اوپر کی طرف کیا۔ جب اخیان اس کا دوپٹہ لیے اس کی طرف آیا، اس کا چہرہ اور آنکھیں انتہا کی لال ہو رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھتے دوپٹہ اسے اڑایا۔ آج سمن کے تفصیل کا انٹرویو تھا، نیکسٹ پھر صحیح، وہ کہتے ماتھے پر پسینے سے چکے اس کے بال پیچھے کر گیا۔ اس کے ہاتھ سے اٹھتی حدت اس کے جذباتوں کی عکاسی کر رہی تھی۔
جائیں چینج کر لیں، اور ہاں، جب ہمارے سامنے بورڈ بننے کی ہمت کر لیتی ہیں تو ذرا کھل کر بورڈ بنا کریں اور اپنا وجود کی کپاہٹ پر قابو رکھا کریں تاکہ آپ کی بولڈنس کو عقیان خان کھل کر انجوائے کر سکے۔ وہ اس کی بدلی ہوتی حالت پر تھوڑا طنزیہ بولا۔ جب وانیا نے اسے گھور کر دیکھا، دروازہ پھر بجا۔ وانیا اسے یوں ہی گھورتے سائڈ سے ہوتی لباس پکڑتی ڈریسنگ میں گم ہو گئی، اور خیا نے اب جھٹکے سے آگے بڑھتے دروازہ کھولا، اور زالے جو دوبارہ دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی، سامنے عقیان خان کی ایکوا بلو آنکھوں اور لال چہرے کو دیکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ لالا مورے بلا رہی تھی، اس نے سر جھکائے کہا۔ آ رہے ہیں ہم، اس نے کہتے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ سالے نے دل پر ہاتھ رکھا۔ او مڑا سردار تو جان نکال دیتا، اب تو خدا ہی حافظ ہے، وانیا بھابھی، وہ کہتے وہاں سے دوڑ لگا گئی۔ آج اس کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ تمام رات دامل کی شدتیں سہتے وہ نڈال ہو چکی تھی۔ اس نے واقعی گزری رات بے شرمی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کا پورا وجود ابھی بھی ہلکے سے درد میں مبتلا تھا۔ رات کا ایک منظر دوبارہ اس کی نگاہوں میں چلنے لگا، بے حد سرخ ہوئی۔ آہ، اس کے نصیب میں کس قدر بے باک انسان لکھا تھا۔ اسے یاد آیا جب ایک دفعہ ارحا دیا اور اس نے مل کر ہالی ووڈ مووی دیکھنے کا سوچا، اور یہ پلان بھی ارحا کا تھا، اور وہ مووی تینوں آدھی سے بھی کم نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ انتہا کی بولڈ مووی تھی، اور اس مووی میں ایک سین تو اس قدر بولڈ آیا تھا کہ دیا اور اس کے چہرے سے دھواں سا نکلنے لگا، اور ارحا میڈم اس کی شکلیں دیکھتی کہکے لگا رہی تھی۔ مزید وہ اس سین کی تاب نہ لاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر گئی تھی، اور تب اس نے رج کے ارحا کو کوسا تھا۔ دیا کو تو جیسے زبان ہی کٹ گئی تھی، جبکہ عنائشہ ارحا کو باتیں سناتی اپنے ہاتھوں سے بھی ارحا کی درگت بنا رہی تھی، اور ارحا نے ایک دفعہ پھولتے سانس سے رکتے آسمان کی طرف دیکھتے اسے مووی میں ہیرو جیسا بولڈ اور رومانٹک شوہر ملنے کی بد دعا دی تھی، اور عنائشہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس روز فوراً ارحا کی اس کے حق میں بد دعا قبول ہوئی تھی، جو اسے اس مووی جیسا بلکہ اس ہیرو سے بھی زیادہ بے باک انسان ملا تھا۔ وہ ابھی یوں ہی کمبل میں گھسی ان پلوں کو سوچتی آسودگی سے مسکرا رہی تھی جب اسے اپنی برہنہ ٹانگ پر دامل کے پاؤں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے فوراً گردن موڑتے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں تو بند تھیں لیکن پاؤں کمبل میں اپنی کارروائی پوری سر انجام دے رہے تھے۔ عنائشہ کو اب یاد آیا کہ وہ کمبل میں کس حالت میں پڑی تھی۔ وہ دامل کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کے آگے سے 2-3 بٹن کھلے تھے اور وہ اس کے گھٹنوں تک آتی تھی، اور اب وہ شدید بستر میں کروٹیں لیتے کافی اوپر تک سرک چکی تھی۔ دوبارہ دامل نے اس کی پنڈلی پر وہی عمل دہرایا۔ عنائشہ نے اب غصے سے اس کی طرف دیکھا، جس نے رات اس کے انگ انگ کا معائنہ کرتے اس کے حواس گھمائے تھے۔ کل رات اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا، ایک عجیب جنون دیوانگی، جسے وہ اسے خود سے تھوڑا بھی دور کرے گا تو اسے عنائشہ کے کھو جانے کا خطرہ ہو۔ اس کے صرف چھونے کے انداز پر ہی اس کی سسکیاں بے حد والہانہ تھیں، تو اس کی شدتوں کا کیا عالم تھا، اور وہ خود پر بے حد کنٹرول کرنے کے باوجود بھی قربت کے کچھ گہرے ہوتے پلوں میں بہک گئی تھی، اور اس لمحے کو سوچتے اب وہ اس کی چاہت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کس منہ سے اس کا سامنا کرے گی؟ دامل نے اب کی بار اس کی نرم پنڈلی پر پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دیتے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے چٹکی کاٹی۔ عنائشہ کے منہ سے آ نکلی۔ اس دفعہ اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے اس کی طرف رخ پلٹا۔ آپ کیا مجھے انسان نہیں سمجھتے؟ جب دل کرتا ہے چٹکیاں کاٹتے رہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس ہوتے گھرائی تھی اور ساتھ ہی اس کے برہنہ کندھے پر زور سے چٹکی کاٹی تھی، لیکن دامل ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں ہنوز بند تھیں جیسے وہ سو رہا ہو۔ عنائشہ نے گھور کر بے شرم شاہ کو دیکھا۔ اس کا وجود بے حد مضبوط تھا، وہ بڑھتے مسلز، وہ جس قدر ہاٹ تھا رومانس بھی اتنا ہی ہاٹ کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گھورتے بیٹھ سے اٹھتی جب دامل کا ہاتھ اس کی برہنہ لیب کے گرد پھسلا، عنائشہ نے بخلا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے دامل شاہ، ساری رات آپ نے میری جان عذاب کیا، اور اب پھر آپ۔ وہ ابھی بات مکمل کرتی جب اس کے ہاتھ کی حرکت بے حد بے باک ہوئی۔ عنائشہ نے سختی سے کمبل کو مٹھیوں میں بھینچا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئیں جب آہستہ سے دامل اس کے اوپر گھٹا کی طرح چھایا۔ کیا کر رہی تھی بیگم؟ اب بولو، اس کے گرد حصار قائم کرتے بولا، تو دامل نے جھٹکے سے اس کی پلکوں پر پھونک ماری۔ اس نے عنائشہ کے ماتھے پر اپنی بے باکی کی حرکت سے شبنمی قطرے دیکھے۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اپنی بیوی کی کمزوریوں سے واقف ہو چکا تھا، اور یہی عنائشہ کے لیے سب سے خطرناک بات تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ عنائشہ نے ہمت کرتے اپنے اوپر چھائے ڈون کو دیکھا، جو واقعی اس کے لیے ڈون تھا۔ کیسے؟ وہ بولتے اس ساتھ اس کی ٹانگوں پر اپنے پاؤں سہلا رہا تھا۔
نائشہ نے مشکل سے ہلکی گلابی پڑتی ایکوا بلو آنکھوں سے گہری کالی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے ان کالی آنکھوں میں آج سر تاثرات نہیں ملے، ان کی آنکھوں میں کچھ خاص چمک تھی۔ انائشہ بغور ان آنکھوں میں جھانکتی رہی جب اسے یوں قریب سے دیکھنے سے معلوم ہوا۔ دامل شاہ کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں، اندر تک جھانک لینے والی، گہرے رازوں کی پہرہ دار۔ ٹرانس میں اس کی نگاہیں یکٹک دیکھ رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں میں ایک ہی عکس تھا، انائشہ خان کا۔ کیا تم سے زیادہ خوبصورت ہیں میری آنکھیں؟ وہ اس کے لبوں سے لب مس کرتے بولا تو بے ساختہ انائشہ کا سر ہاں میں ہلا۔ دامل کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ تم سے خوبصورت نہیں ہو سکتی بیگم، وہ کہتے اس کے دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گیا۔ وہ دنیا کا واحد مرد تھا جو اپنی تعریف کو رد کرتا اپنی بیوی کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر رہا تھا۔ اس کا اوپر چڑھا خاموشی کا خوض چٹخ رہا تھا جو دامل کے دل کی راحت کا باعث بن رہا تھا۔ آپ نے اگر دوبارہ مجھے چٹکی کاٹی تو، وہ کہتے رکی جب دامل نے اپنا وزن اس پر ڈالا۔ تو کیا؟ دامل نے کہتے ساتھ ہاتھ سرکاتے اس کے لیب پر رب کرتے چٹکی کاٹی۔ اس کی جلد بے حد نرم تھی جو رب کرنے پر دامل کی ہتھیلی کو ایک الگ ہی سرور مہیا کرتی تھی۔ انائشہ نے لال چہرے سے غصہ ضبط کرتے اسے دھکا دینا چاہا، پھر کچھ سوچتے اپنا ہاتھ سرکاتے اس کی پشت پر رکھا۔ اس کے بازو کے مسلز اور پشت سخت تھے، اسے پتہ تھا کہ اس کی دال وہاں نہیں گلنے والی، تو وہ اپنا ہاتھ سرکاتی اس کے بیک گردن پر رکھ گئی۔ اس کے ہاتھ کی سافٹ حرکت پر دامل کی نگاہیں بہکی تھیں۔ وہ کب ایسی بہکی حرکتیں کرتی تھی؟ اس نے جھکتے اس کی کھلی شرٹ کو لبوں میں لیتے پیچھے کیا، جہاں سینے اور گردن پر اس کے لبوں کے نشان موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے پر جھکتا، جب انائشہ نے ناخنوں کو ملاتے بے حد باریک اور زور کی چٹکی اس کی گردن کی بیک پر کاٹی، دامل کے وجود کو کرنٹ سا لگا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی زہریلے کیڑے نے اسے کاٹ لیا ہو۔ وہ دامل کو بغیر ایکٹ کیے سنجیدگی سے دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ شاید اسے چٹکی ٹھیک طرح نہیں کاٹی گئی تھی۔ دامل نے اب چہرہ اٹھاتے انائشہ کی طرف دیکھا۔ انائشہ کا دل دھڑکا تھا جب اس نے ایک آخری کوشش پھر کی تھی۔ اس کا تو چٹکی کاٹا انسان پانی کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، تو پھر دامل پر اثر کیوں نہیں ہوا تھا؟ وہ حیران ہوتی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی دوبارہ کاٹ کے۔ اس دفعہ اس نے قدر زہریلی طرح کاٹا تھا کہ دامل جو اس کے لبوں پر جھکنے والا تھا، جھٹکے سے گردن پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہٹا۔ انائشہ نے بے حد مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ دامل شاہ کا چہرہ بے حد لال ہو رہا تھا۔ انائشہ کی نگاہ جب دامل کے چہرے پر گئی تو اس کی خوشی پل میں غائب ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ بیڈ سے اٹھتی بولی۔ اس نے کمبل سے ایک ٹانگ سرکاتے زمین پر رکھتے دامل شاہ کے تاثرات دیکھتے وہاں سے بھاگنے کی تیاری کی۔ دامل نے اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے رب کرتے اپنی بیوی کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ تم ہرگز بھی معصوم نہیں ہو انائشہ بیگم، وہ کہتے اس پر ایسے جھپٹا جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، جبکہ اس دفعہ انائشہ نے بھی مکمل مقابلہ کرتے اس کے مسلز پر سختی سے دانت گاڑے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اب اس کے ہاتھ لگ گئی تو رات سے بھی زیادہ وہ بے باکیاں کرے گا۔ وہ نہ صرف اپنے دانتوں بلکہ اپنے ناخنوں کا کمال دکھاتی اس کی ہلکی پڑتی گرد سے چھوٹتی بھاگی۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں معصوم نہیں ہوں، اور کل رات کے بعد تو مجھے مزید پتہ لگ چکا ہے کہ میں جب معصوم رہوں گی آپ مجھ پر حاوی ہوں گے، ڈریسنگ میں جاتی بولی۔ دامل اس کی پھرتیاں دیکھ رہا تھا جو رات کو روتے اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس کا بدن درد کر رہا تھا اور اب وہ کیسے بھاگی تھی؟ دامل نے مسکراتے ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھتے سر بیڈ سے ٹکایا۔ کم آن انائشہ بیگم، آ جاؤ باہر ورنہ تم جانتی ہو مجھے۔ سائڈ ڈراور سے لائٹر سگریٹ نکالے سلکاتے لبوں سے لگاتے بولا۔ اسے یقین تھا کہ اگلے 3 منٹ میں وہ اس کے سامنے ہوگی، اور وہی ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے دروازہ کھولتی اب مکمل ڈریس میں اس کے سامنے تھی۔ انائشہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ ڈریسنگ واش روم ہر چیز کی چابیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ اس دن کا واقعہ کیسے اس کے ذہن سے نکل گیا؟ وہ گلابی لباس زیر تن کیے بیڈ سے فاصلے پر سر جھکائے وہی انائشہ بن گئی تھی جو وہ پہلے روز سے تھی، اور دامل کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی کی انائشہ چاہیے تھی جو بنا ڈرے اس کی نگاہوں میں دیکھے، جو چاہے تو اس کے وجود کو ہاتھوں اور دانتوں سے زخمی کر دے۔ آئی ایم سوری، وہ یوں ہی پزل ہوتی سر جھکائے بولی۔ دامل کی نگاہیں سرد ہوئیں۔ سوری کا مجھ جیسے بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر غلطی کی ہے تو سزا نہیں تو غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو، اس لیے مجھے سوری نہیں چاہیے۔
اپنی غلطی کو سدھارو، جو زخم دیے ہیں ان پر لبوں کا مرہم رکھو۔ وہ بولتے اسے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ وہ چلتی اس کے نزدیک آئی۔ جب تامل نے اسے پکڑتے اپنی گود میں بٹھایا، اس کا گود میں ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ اس قدر خطرناک تھا کہ عائشہ پل میں بخلاتے کسمسائی تھی۔ اگر یوں کسمساؤ گی تو اپنے لیے مزید مشکل پیدا کرو گی۔ وہ اس کی بیوٹی بون پر اپنے لبوں کے نشان دیکھتے معنی خیزی سے بولا۔ اس کے الفاظ بھی اس کی طرح بے باک ہوتے تھے۔ وہ اس کی معنی خیزی میں کی گئی بات کو بے حد اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اس کے کان کی لوئیں تک سرخ پڑی۔ جلدی کرو، کیا آج کا سارا دن بیڈ پر گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے اس کے نچلے لب کو دانتوں میں کھینچتے بولا۔ عائشہ بے اختیار سسکی تھی۔ کل رات میں اس کی قربت نے اس کے لبوں کا بھی حال تک بگاڑ دیا تھا اور اب پھر اس نے زخمی لبوں پر بے حد بے رحمی دکھائی تھی۔ وہ مزید اس کی جسارتیں سہل کرنے کی اہل نہیں تھی، اس لیے جلدی سے اس کے بازو پر جھکتے اپنے دانتوں کے نشان پر لب رکھ گئی۔ وہ ابھی لب رکھتی پیچھے ہی ہٹی تھی جب اس نے بے باک حکم صادر کیا۔ عائشہ تو اس کی بات پر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یقین جانو میں نے کیا میں کہیں اور کروں گا، وہ بھی رات کی شدت سے زیادہ، اور جہاں کروں گا وہاں تمہاری سوچ بھی۔ وہ مکمل لفظ ادا نہیں کر پایا تھا۔ عائشہ نے لال چہرے سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کرواتے دانتوں کے نشان پر جلد کو لبوں میں قید کیا، جو کہ مشکل سے قید ہوئی تھی، سک کرنا سٹارٹ کیا۔ اس کی زبان اور لبوں کا نرم لمس تامل کے دل میں راحت کی پھوار برسانے لگا۔ وہ بے خودی میں اس کا اپنے لبوں پر رکھے ہاتھ کو شدت سے چومتے اس کی فرنٹ کی انگلیوں کی لبوں میں دبائے سک کرنے لگا۔ عائشہ کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑنے لگا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی پیچھے ہٹی اور جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ تامل کی اس عمل نے اس کے پاؤں کے تلووں پر گدگدی کرتے جان نکالی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں عجب سا احساس جاگنے لگ پڑا تھا۔ یہاں وہ اب اپنے سینے کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں اس کے ناخنوں کے نشان موجود تھے۔ پہلے کس اور پھر، جانتی ہو نا؟ وہ کہتے اس کے تھوڑی کو لبوں میں لیتے سک کرتے پیچھے ہٹا۔ سمجھ گئی؟ عائشہ نے تھوڑی پر نمی محسوس کرتے نگاہیں جھکائیں۔ وہ آگے ہوتی اس کے سینے پر لب رکھتی نرمی سے سک کرنے لگی۔ جب تامل نے اس کے گال پر جھکتے لبوں میں بھیجتے شدت سے سک کرنے لگا، عائشہ نے جھٹکے سے سر اٹھاتے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ پلیز اب اور نہیں۔ تامل نے اس کی نم ایکوا بلو آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے سختی سے لب پہنچتے اس کے لمبے سنہری الجھے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے گود سے اٹھاتے زمین پر کھڑا کر گیا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عائشہ ابھی تک بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں ابھی بھی اس کا ہلکا سا نم لمس موجود تھا۔ دوسرا ہاتھ اٹھاتے اس نے گال پر رکھا جہاں اس کی زبان کی نمی بے تحاشا تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ وہ بے حد خوبصورت پٹھانی فراک زیب تن کی ہے جس پر خوبصورت سے شیشوں اور فروز موتیوں کا کام ہوا تھا، زیب تن کیے ہوئے تھی، تمام پٹھانی جویلری پہنے اور پٹھانی ماتھا پٹی لگائے۔ وہ رات سے گہری مدہوش آنکھوں والی ماں وانیہ شاہ سردار اخیان خان کی پٹھانی بنی بیٹھی وانیہ اخیان خان تھی۔ اس کی تھوڑی پر منزہ خان نے اس کی نظر کے لیے 3 ڈاٹ بنائے تھے جس نے اس کے حسن مکھڑے کو 2 آتشا کر دیا تھا۔ کھلی گندمی رگت میں صبح محرم کے ساتھ بنائی قربت کے لمحات کی وجہ سے ابھی تک گلابیاں کھلی ہوئی تھیں۔ آج اس کی اور خیان کے ولیمے کی تقریب تھی جسے پشتون میں کی جاتی تھی، بالکل ویسے ہی کی جا رہی تھی۔ اہم بڑی پیاری لگ رہی ہیں، اور یہ گلابی گلابی چہرہ کوئی داستان بیان کر رہا ہے، ریحان نے پاس بیٹھتی وانیہ کے کان میں جھکتے کہا۔ تو وانیہ کا چہرہ اس بات پر مزید شرم سے لال ہوا۔ آہاں، چہرہ اور لال ہو رہا ہے، مطلب کہ داستان گہری ہے لالا کے ساتھ۔ وانیہ کو وہ اس وقت منت کی یاد دلا گئی۔ بچوں کو ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی۔ وہ ارہا کی شرارت سمجھتی بولی۔ ارہا کیا باتیں کر رہی ہو یار بھابھی سے؟ دیا نے وانیہ کی دوسری سائیڈ پر بیٹھتے ان کی طرف جھکتے کہا۔ کچھ خاص نہیں، بس پوچھ رہی تھی کہ لالا کے ساتھ رات کیسی گزاری۔
وہ بچتوں میں کہتی دیا کو آنکھ بند کر گئی۔ اس کی بات پر دیا کے گال سرخ پڑے۔ وانیہ نے نہ سمجھی سے پہلے ارحا کی طرف دیکھا، پھر دیا کی طرف دیکھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ارحا نے کچھ شرارتی بات ہی کی تھی جس سے دیا کے گال بھی دہک اٹھے تھے۔ اسے پشتو آتی تھی لیکن اتنی نہیں جتنی تیزی سے ارحا بول رہی تھی۔ اس دفعہ ارحا دوبارہ کچھ پشتو میں بولنے لگی۔ جب وانیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے اس نے اس پر ترس کھاتے اردو بولنے کا سوچا۔ وانیہ یار آپ پریشان نہ ہو، یہ پاگل ہے، دیا نے ارحا کے کہنے سے پہلے کہا۔ ارحا نے اسے گھورا۔ میں تمہاری سچائی بتا دوں گی۔ ارحا نے موقع دیکھتے چوکا مارا۔ کون سی سچائی؟ دیا کے طوطا مینا سب کچھ اڑ چکے تھے۔ وہی لپسٹک غائب، کچھ دیا تو مرنے کی مترادف ہو گئی تھی۔ وانیہ نے دلچسپی سے دیا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے اس دن یہ لالا کے پاس گئی تھی لیکن جب واپس آئی تو اس کی لپسٹک غائب تھی۔ ارحا نے اطمینان سے دیا کا راز فاش کیا اور دیا بے یقینی سے ارحا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک کہ ارحا نے اس کا راز کھول دیا تھا۔ بڑی چالاک وہ ماسی ہے، پہلے روتی رہی نکاح نہیں کرنا، پھر ایک ساتھ ہی چما دے آئی۔ اور اس دفعہ ارحا کی بات پر وانیہ کو کھانسی کا ہلکا دورہ پڑا۔ اس نے بھی حیرانگی سے ارحا کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً بہت خطرناک لڑکی تھی۔ وانیہ نے اب دیا کی طرف دیکھا جو ایسی تھی کہ ابھی ہاتھ لگاؤ تو بیچاری بے ہوش ہو جائے گی۔ جب کسی کو دھوکہ ملتا ہے تو یقیناً اس کی حالت دیا جیسی ہوتی ہوگی۔ وانیہ کو اس پر ترس آیا تھا۔ تم بھی بدتمیز ہو، تمہاری لالا بھی۔ ساری زندگی تم دونوں سے بات نہیں کروں گی، وہ کہتی وہاں سے اٹھتے چلی گئی جبکہ ارحا اب کھل کے مسکرا رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ارحا۔ وانیہ نے اب اسے گھورا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا اسے، ابھی لالا نے اس کو کوئی کام کہہ دیا تو بھاگتی میرے پاس آئے گی۔ اس نے وانیہ کو دیا کی طرف سے تسلی دی اور وانیہ نے ساتھ بیٹھی اس چھوٹی نن سے خود کو محتاط رکھنے کا سوچا۔ اگر اس کی اتنی سے بھی بات ارحا کے ہاتھ لگ گئی تو پھر وانیہ شاہ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خان حویلی آئی ہے۔ اسے لگا تھا کہ دامل شاہ اب اسے کبھی یہاں نہیں آنے دے گا، لیکن اماں سائیں نے اسے خود تیار ہونے کا کہا تھا۔ وہ ڈرتی تیار تو ہو گئی تھی لیکن جب وہ آیا تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ تمام رستے خاموش رہا تھا۔ وہ خان حویلی جا رہی تھی، اس کی خوشی اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ وہ اسی خوشی میں چہکتی دامل کی گاہے بگاہے نگاہیں بھی نوٹ نہیں کر پائی تھی جو اس کی خوشی پر آنکھوں میں والہانہ چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ منزہ ارحا دیا اسے ملی تھی جیسے برسوں بعد مل رہی ہوں۔ ابھی تو وہ کل ہی ان سے ملی تھی لیکن وہ شاہ حویلی میں ملی تھی اور اب وہ خان حویلی میں مل رہی تھی۔ یہ خوشی الگ ہی تھی۔ منت وانیہ کے پاس بیٹھی اب عنائشہ کی اتنی خوشی پر اسے مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ ایسے خوش ہو رہی ہے جیسے کسی قید سے اسے رہائی ملی ہو، منت نے وانیہ کے کان میں چپتے کہا تو وانیہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اپنی زبان بند رکھو، تم مجھ سے پوچھو، صرف ایک رات میں مجھے تم لوگ کس قدر شدت سے یاد آئے ہو۔ میں کتنی بے صبری سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، وانیہ نے نمی گھلے لہجے میں کہا۔ ہم نے ابھی آپ کو بہت مس کیا۔ منت بھی اسے دیکھتے غمگین ہوئی اور کچھ وہ رمل کی وجہ سے بھی اپسیٹ تھی۔ مجھے سچ بتاؤ رمل ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں دل عجیب سا بے چین ہو رہا ہے کل سے۔ وہ ٹھیک ہے اپیا یار، آپ کو تو پتہ ہے وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے، پھر یہاں جیسے آ جاتی۔ وہ مشکل سے جھوٹ بولی تھی۔ وانیہ نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ میں دامل لالا کو پتہ چل گیا تھا؟ ارحا نے پریشانی سے عنائشہ کو دیکھا۔ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ دیا کو بھی گھبراہٹ محسوس ہوئی تو دیا کے سوال پر عنائشہ کی نگاہوں میں رات کا ایک ایک منظر لہرایا۔ اس کی نگاہیں وہ اس کے گرد سے ہی سمجھ گئی تھی۔ اس نے اس بات کو بے حد مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا تھا، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی نگاہ پھر انگلیوں پر پڑی۔ اسے صبح کا وہ نم لمس اور احساس یاد آیا۔ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کی تلووں پر پھر سے کوئی احساس جاگنے لگا۔ اس نے جوتا اتارتے پاؤں کو زمین پر اور ہتھیلیوں بیڈ کی سائڈ پر رکھتے نامخصوص انداز سے رگڑنے اس احساس کو ختم کرنا چاہا۔ چلو جو بھی ہو گیا عنائشہ، شاید یہ موقع تھا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اب دوبارہ تم ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا، ارحا نے اسے سمجھایا تو عنائشہ خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ارے ترچھی ناک والی پٹھانی کیسی ہو؟ وہ مردانے کی بائیں سائڈ بنی راہداری کی طرف جا رہی تھی جب اسے اپنی پشت سے آواز آئی۔ ارحا نے چونک کر رخ موڑتے دیکھا جہاں سیان شاہ برون شلوار قمیض پہنے اور اوپر بلیک شال لیے سنہری بالوں کو جل سے سیٹ کیے قمیض کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے اس کی طرف مڑتے بڑھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ بطخ کی آنکھوں والے تم، ارحا نے بھی بطور اس کو دیا لگ یاد دلایا۔
ڈائناسور کی آواز والی ہاں میں ہی ہوں۔ تو بندر کے تھوپڑے والے ہماری حویلی میں کیا کر رہے ہو؟ چوہیا کے منہ والی وہی کر رہا ہوں کل جو آپ لوگ ہماری حویلی میں کر رہے تھے۔ ارہا کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، غصے سے اس کی رگیں ابھرنے لگی۔ یقین جانو مجھے اگر ایک قتل معاف ہوتا نا تو یقیناً تم خود کا کرتی، اس دنیا کو اپنے وجود کے بوجھ سے آزاد کرتی۔ وہ سنہری آنکھوں کو ٹپٹپاتے اس کی بات اچھلتے بولا، مجھے تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی بولی، جتنا کرو تم بولتی رہو، تمہاری زبان کا ذائقہ کچھ خاص ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا۔ وہ بولتے ساتھ اس کی آنکھ ونک کر گیا۔ سیان کی بات پر ارہا کا چہرہ کیا گردن بھی گلابی پڑنے لگی۔ دیکھو تمہاری گردن لال ہو رہی ہے، اوہ تمہارے گال بھی، وہ کہتے انگلی سے اشارہ بھی کر رہا تھا، اور ہاں یہ تمہارے ہونٹ بھی۔ اب سیان نے بولنے کے ساتھ اوپر لیے لب پر ہلکی سی زبان پھیری۔ پتہ ہے ان لبوں کے درمیان 32 دانت بھی ہوتے ہیں جو دوسرے کے نرم نرم لبوں کو کچل بھی سکتے ہیں۔ وہ غصے میں بے وقفی کرتی غلط الفاظ بول گئی تھی۔ یار سیان شاہ دل و جان سے تیار ہے اس لبوں کے درمیان 32 دانتوں سے اپنے لب کچلوانے کے لیے۔ وہ مسکراتے بولا اور اس کی بے وقفی پر اسے داد دینے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا سمجھدار لڑکی تھی تم، وہ غصے سے بول ہی نہیں پا رہی تھی جبکہ اس کا غصہ مقابل کو مزید مزہ دے رہا تھا۔ کیا آگے بھی بولو، وہ اسی کے انداز میں بولا تو ارہا نے آنکھیں بند کر کے کھولتے اس کی طرف قدم بڑھاتے اسے آنکھ ونک کرتے پوری زور سے اس کے پیٹ میں مکہ چڑھتے رخ پلٹتے بھاگی اور سیان شاہ کا منہ پھر لال کر گئی۔ سیان شاہ کا منہ پھر لال کر گئی۔ اس نے کسی نازک حسینہ کی طرح اپنے 6 پیک پیٹ پر ہاتھ رکھتے ان کو سہلایا۔ یہ ظالم ترچھی ناک والی پٹھانی میری مکمل ہڈیاں توڑ دے گی کسی دن، وہ بڑھ کے سوچ گیا۔ جاری ہے، لائک کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اچھے کمنٹ اور اچھے ریویوز دیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔